الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال حبيب الله تعالى صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا بے پناہ فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس دین اسلام ہے۔ اگر دین اسلام نہ ہوتا تو یقیناً ہم کسی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مرہٹے یا کسی اہل باطل مذہب میں سے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے، اور بغیر کسی درخواست دیے ہوئے، بغیر کسی جستجو کے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، فضل کر دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا اور مسلمان بنایا۔ پھر اس مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین متین، جو نبی علیہ السلام کے سینے پہ دین اترا آسمانوں سے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبریل امین کو دے کر، اور لانے والے سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین، اور جس زمین پہ اتارا گیا وہ زمین ساری زمینوں کی سردار مکہ مکرمہ، اور جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے بہتر اور افضل رمضان کا مہینہ، اور جس سینے پہ اتارا گیا وہ سینہ سارے سینوں سے افضل محترم، میرے آپ کے آقا، میرے آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا گیا۔ یہ وہ دین، وہ وحی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کے لیے بھی ہمیں قبول فرمایا ہے۔ اس میں ہماری کوئی جستجو یا ہماری کوئی بہت بڑا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس مہربانی سے ہمیں نوازا ہے۔ میں آپ خوش قسمت ہیں، میں آپ مبروک ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ چاہتے ہیں کہ میرے ہر بندے کے دل میں میری محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فبحق علیک کل محبہ، میرے حق کی قسم جو تم پر ہے تم بھی تو مجھ سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس کائنات میں چاہت اور مرضی اللہ کی چلتی ہے، میری آپ کی نہیں۔ میں آپ تو مخلوق ہیں، وہ اللہ خالق ہیں، اس خالق کی مرضی چلتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انت ترید وانا ارید، اے میرے بندے ایک وہ ہے جو تو چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ولا یکون الا ما ارید، ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں۔ وان سلمت لی فیما ارید، اگر تو نے وہ کیا جو میں چاہتا ہوں، کفیتک فیما ترید، پھر میں وہ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ وان لم تسلم لی فیما ارید، اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے، اپنی مرضی کی، میری چاہت پہ عمل نہ کیا، میرے دین پہ عمل نہ کیا، اتعبتک فیما ترید، تجھے تیری چاہت میں تھکاؤں گا، پریشان کروں گا۔ ولا یکون الا ما ارید، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ اس دنیا ساری کے اندر چاہت اللہ کی چلتی ہے۔ پوری دنیا زمین و آسمان میں، زمین آسمان کے درمیان، اور مشرق اور مغرب، شمال و جنوب میں چاہت اور مرضی اللہ وحدہ لا شریک کی چلتی ہے۔ عزت میں مرضی اللہ کی، وتعز من تشاء، ذلت میں مرضی اللہ کی، وتذل من تشاء، حکومت دینے میں مرضی اللہ کی، تؤتی الملک من تشاء، حکومت لے کے چھین کے کسی اور کو دینے میں مرضی اللہ کی، وتنزع الملک ممن تشاء، بچے دینے میں مرضی اللہ کی، یہب لمن یشاء اناثا، بچیاں دینے میں، بچے دینے میں، یہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، بچے اور بچیاں دونوں دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
جسے چاہے اللہ تعالیٰ نہ بچے دے نہ بچیاں دے، کچھ بھی نہ دے، مرضی اللہ کی، منشا اللہ کی۔ زمین آسمان میں نہ بادشاہوں کی مرضی چلتی ہے، نہ وزیروں کی، نہ مشیروں کی، ساری کائنات میں اگر جس کی مرضی اور چاہت چلتی ہے وہ اللہ کی۔ چاہتے ہیں بارشیں برسائیں، مرضی اللہ کی۔ انا صببنا الماء صبا، زمین پہ مرضی اللہ کی، اس دانے کو پھاڑتے اللہ ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، اور دانے سے اللہ تعالیٰ شانہ کومپل اگاتے ہیں۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ ہر جگہ پہ مرضی اللہ کی، ہر جگہ پہ منشا اللہ کی، ہر جگہ پہ چاہت اللہ کی۔ تو جب اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کی منشا چلتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ شانہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کے حکم عدولی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ شانہ کا فرما بردار اور متبع بنانا ہے۔ زمین آسمان، جو کچھ زمین آسمان میں ہے یہ سب اللہ کا ہے، فرشتے اللہ کے، جنات اللہ کے، انسان اللہ کے، اور انسانوں کے متعلق جو کچھ یہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو اس بات کے لیے انسان تیار ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ دنیا والے راضی ہو، دنیا والے کبھی راضی نہیں ہوتے، دنیا والے کسی چیز سے راضی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پہ ایک باپ اور بیٹا گدھا بیچنے جا رہے تھے، تو دونوں پیدل چل رہے تھے۔ ایک گاؤں سے گزرے تو لوگوں نے کہا کہ دونوں جو پیدل چل رہے تو کچھ پہ کچھ سوار بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو باپ نے بیٹے کو بٹھا دیا اور خود آگے کے چل پڑا۔ اگلے گاؤں میں آئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا گدھے کے اوپر سوار ہے اور باپ آگے آگے چل رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ تو باپ جو ہے وہ بیٹھ گیا گدھے پہ اور بیٹا آگے آگے چل پڑا۔ اگلے گاؤں کے اندر سے گزرے تو اس نے کہا دیکھو بیٹا جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور باپ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، شرم نہیں آتی۔ تو وہ پھر دونوں اوپر بیٹھ گئے گدھے پہ۔ پھر کیا کریں کہ اگر بیٹا چلتا ہے پھر بھی لوگ برا کہتے ہیں، باپ چلتا ہے پھر بھی لوگ برا کہتے ہیں، تو دونوں گدھے کے اوپر بیٹھ گئے۔ اگلے گاؤں کے اندر آئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو شرم نہیں آتی کہ اس حیوان کے اوپر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ پہلے بیٹا جب سوار ہوا پھر بھی مسئلہ ہوا، باپ سوار ہوا پھر بھی مسئلہ ہوا، اور دونوں بیٹھ گئے تو پھر بھی مسئلہ ہو گیا۔ تو ایسا کرتے ہیں گدھے کو اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے لمبے سے ڈنڈا لیا اور گدھے کو رسی سے باندھا اور ٹانگوں سے باندھ کے ایک نے ایک مونڈے پہ ایک طرف سے ڈنڈا رکھا، ایک نے دوسری طرف سے رکھا، اور وہ اٹھا کے چل پڑے۔ تو آخر گدھا گھبرایا، جب وہ گھبرایا تو اس نے زور زور سے اپنی لاتوں کو چلایا کھولنے کے لیے، تو وہاں سے وہ کھلا۔ گھبرا اتنا چکا تھا کہ سامنے ندی تھی پانی کی، اس ندی میں چھلانگ لگا دی۔ تو لوگ راضی نہیں ہوتے، کبھی لوگوں کو راضی نہ کریں، انسان راضی نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ شان ہو کہ ہاں اگر کوئی 100 سالہ، 50 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 90 سالہ کوئی بھی کسی موقع پہ آ کے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہے، اپنے گناہ سامنے رکھ کے روئے، اللہ تعالیٰ شان ہو سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اتنا جلدی راضی ہوتے ہیں جتنا ماں بھی راضی نہیں ہوتی، اتنا اللہ تعالیٰ کتنا جلدی بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سامعین کرام، میری محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کو راضی کرنے میں لگے۔ ہر وقت دھیان اس بات پہ رہے کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حیا ایک حیا کی قسم ہے کہ حیا انسانوں سے کرتا ہے، ایک حیا جو انسان معاشرے سے کرتا ہے، حیا اپنے گھر والوں سے کرتا ہے، ایک حیا وہ ہے جو انسان اللہ کی ذات سے کرتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا، میرا وجود نہیں تھا، اللہ نے مجھے وجود دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تیرے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی،
کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ عبداللہ، عبد الرحمن، حامد اور نثار اور فلانا یہاں موجود ہوں گے، بیٹھے ہوں گے اس مسجد میں یا اس مدرسے کے اندر ہوں گے، کوئی نہیں کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں انا خلقناہ، ہم نے پیدا کیا، وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا، ہمارا تو وجود میں نہیں تھا، آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اور 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ نئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں وجود عطا کر دیا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارا وجود نہیں ہوگا، نام رہے گا ایک اللہ کا باقی، اور ساری کائنات مٹ کے ختم ہو جائے گی، اللہ کا نام باقی رہے گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنے تخت کے اوپر جا رہے تھے، اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو تخت تھا تو اس پر 4 لاکھ لوگ سوار ہو سکتے تھے، 4 لاکھ لوگ سوار ہوتے تھے۔ آج اس وقت بڑے سے بڑا بھی جہاز ہو تو اس وقت 400 سے 500 لوگ سوار ہوتے ہیں، اس پر 4 لاکھ لوگ سوار ہو سکتے تھے۔ اپنے تخت پہ جا رہے تھے تو ایک بندے نے نیچے سے دیکھا سلمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، تو اس بندے نے کہا سبحان اللہ، کہ یہ تخت جا رہا ہے، تخت کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا، کیونکہ ہواؤں پہ بھی حکومت تھی، سلمان علیہ السلام کی پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ان کو حکومت دی تھی، ان تک آواز آئی سبحان اللہ کی، تو انہوں نے تخت کو حکم دیا کہ نیچے اترے۔ تخت نیچے اترا، اس سے پوچھا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں نے تو سبحان اللہ کہا ہے۔ فرمایا کہ تم اس تخت کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہو، یہ سلمان ابن داؤد کا یہ تاج و تخت یہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو تم نے منہ سے سبحان اللہ کہا ہے اس کا اجر قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ کا نام اتنا بڑا نام ہے، اللہ باقی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ایک اللہ باقی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ایک اللہ کا نام باقی رہے گا۔ تو جس کا نام باقی رہے گا اس کو اپنے دل میں رکھیں، جس کا نام باقی رہے گا اس کی رضا سامنے رکھیں، جس کا نام باقی رہے گا اس کو ہر وقت راضی کرنے کی کوشش کریں، سب ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں تک کہ جن رشتوں کو انسان بڑا مقدس سمجھتا ہے، جن رشتوں کو انسان بہت زیادہ اعلیٰ سمجھتا ہے، محبت والا سمجھتا ہے، تو قیامت کے دن وہ وقت بھی آنے والا ہے جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر بیوی سے، سب بھاگیں گے، ایک دوسرے سے دور چلے جائیں گے کہ کہیں ایک نیکی دینی نہ پڑ جائے، اور شاید میری نیکی کم ہو گئی تو مجھے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلسا دیا جائے گا، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس دن وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ تو دنیا میں جو مقدس رشتے ہیں یہ بھی اس دن کام نہیں آئیں گے، وہ ایسا خوف ہوگا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو دیکھے گا اس دن یہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو پھینک دیں گے، اللہ اکبر، اور اسی طرح حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والے بچے پھینک دیے جائیں گے۔ تو دیکھے گا کہ نشہ ہے، یہ نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ عذاب کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ شان نے وہ دن لانا ہے ہر ایک کے اوپر، تو اس دن بھی کام اگر کوئی آئے گا اللہ کام آئے گا، دنیا میں کام کوئی آئے گا اللہ کام آئے گا، قبر میں کوئی کام آئے گا اللہ کام آئے گا۔ فرمایا کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ شان ان کی قبر کو منتہائی نظر تک اللہ وسعت عطا کر دے، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کی قبر کو اللہ وسیع کر دے گا، کھلا کر دے گا، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور جنت کی وہاں سے ہوائیں آئیں گی، اور ململ کا بستر بچھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شان قبر کو روشن کر دے گا، منتہائی نگاہ تک قبر وسعت اختیار کرے گی، کھلی ہو جائے گی۔ اور روایات میں آتا ہے قبر یہ کہتی ہے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے سب سے اچھا تو لگتا تھا، تو اعمال والا تھا، تیری وجہ سے برکات جاری ہوتی تھی، تیری وجہ سے دنیا کے اندر رحمتیں نازل ہوتی تھی، تو آج تو آیا ہے میرا سلوک دیکھے گا، تو اس کے بعد قبر کھلی ہو جائے گی۔ گناہگار کے لیے قبر کہے گی جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے سب سے برا تو لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، میرا سلوک بھی تو دیکھے گا، تو اس دن کیا ہوگا، قبر اس کو بھینچے گی، دبائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر آپ نے فرمایا کہ ایسے ایک دوسرے کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، اتنا خطرناک دن ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ
جنت و دوزخ کے سیر کرائی گئی، میں نے دیکھا کہ اکثر زیادہ جہنم میں دوزخ میں داخل ہونے والی عورتیں ہیں، جن کے اندر غیبت ہے، جن کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کی ہیں۔ لیکن اگر ایک نیک عورت ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کر جائے اور تقوی اختیار کر جائے، وہ 500 ولیوں سے آگے بڑھ جاتی ہے، 500 ولیوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک عورت بے راہ روی کا شکار ہو جائے، گناہ کے اندر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل سے نکل جائے، پھر 1000 فساق اور فاجر لوگوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ایک عورت اپنے خامد سے بھی 500 سال جنت میں پہلے داخل ہو سکتی ہے، اس کو دین پر لانے کی وجہ سے، شریعت مطہرہ پہ چلنے کی وجہ سے، دین پر چلنے کی وجہ سے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی وجہ سے، اپنے گھر کا ماحول دیندار اختیار کرنے کی وجہ سے، گھر میں تلاوت نماز نوافل کا ماحول بنانے کی وجہ سے 500 سال پہلے اپنے خامد سے بھی جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین الستین و سبعین وقلیل منہم یتجاوزون، میری امت کی اوسط عمر 60-70 سال ہے، بہت تھوڑے ہوں گے جو 60-70 کو کراس کر کے آگے جائیں گے، بہت تھوڑے سے۔ اس لیے پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔